ہمارا آج کا موضوع ہے اساسی نسخے کا تعین۔ تدوین کا حوالہ جب بھی آتا ہے تو اس میں بنیادی نسخہ خاص طور پر اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اساس سے مراد بنیاد ہے، تو اساسی نسخہ بھی کہا جا سکتا ہے، بنیادی نسخہ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ نسخہ جسے تدوین متن کی بنیاد بنایا جائے۔ اس میں درج متن کو اساسی متن کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی متن کے مختلف اور موجود نسخوں میں سے ایک نسخہ جسے مدون کچھ خصوصیات کی بنا پر تدوین کے عمل کی بنیاد کے طور پر منتخب کرتا ہے۔ کیونکہ ایک نسخہ نہیں ہوتا، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اہم تحریر ہے، اہم متن ہے، تو اس کے کئی نسخے موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اساسی نسخہ جو ہے، یعنی بنیادی نسخہ جو ہے، وہ اسے تدوین متن کی ویسے اصطلاح کہا جاتا ہے۔ مدون کسی متن کے تمام ممکنہ اور اہم نسخوں کو جمع کرتا ہے اور اس کی درجہ بندی کرتا ہے اور انہیں گروہوں اور خاندانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا نسخہ زیادہ بہتر اور درست ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے لیے ہمیں کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ نسخہ جات کی تلاش ہے، کیونکہ جو بھی نسخے جتنے بھی ہیں، جس قدر بھی ہیں، ان تمام کو تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی تدوین کے لیے درکار مخطوطے جو ہیں، کیونکہ جو اساسی نسخہ ہے، قلمی نسخہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ قلمی نسخہ اسے مخطوطہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ قلمی نسخے یہ عام طور پر منتشر حالت میں ہوتے ہیں، کوئی کسی کے پاس ہوتا ہے، کوئی کسی کے پاس ہوتا ہے، کوئی کہیں ہوتا ہے، کوئی کسی لائبریری میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان نسخہ جات کو اکٹھا کرنا ہوگا، کیونکہ جب ہم کسی ایک موضوع کے حوالے سے کسی ایک نسخے کی تلاش کر رہے ہوں گے جس میں جو سب سے زیادہ اہم نسخہ ہے، تو اس کے لیے اس کے ساتھ ملتے جلتے جتنے نسخہ جات بھی ہوں گے ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر انہی نسخہ جات میں سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سا نسخہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو چونکہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں عام طور پر جو تدوین کی جاتی رہی ہے یا ہو رہی ہے، اس کے علاوہ ہمیں تحقیقی حوالے سے یا تحقیقی مقالہ کے حوالے سے بھی تدوین کے سلسلے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب ہم نسخہ جات کی تلاش شروع کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا ان مراحل میں جو اس مرحلے میں ہمیں سب سے پہلی جو بات ہمارے سامنے نظر آتی ہے وہ محققین کے لیے نگران ہوتا ہے کہ نگران سے معلومات حاصل کریں۔ نگران سے معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر تحقیق کرنے والے دیگر محققین بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان سے بھی معلومات حاصل کریں کہ یہ نسخہ جات ہمیں کہاں سے مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مختلف کتب خانوں میں جائیں گے، تو کتب خانوں میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیٹلاگ ہوتا ہے۔ یعنی کیٹلاگ ایک ایسی فہرست کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی کتب خانے میں موجود کتابیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی کیٹلاگ اور کتابیات دراصل دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی فہرست کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن کیٹلاگ کسی ایک کتب خانے کی فہرست ہوتی ہے، یعنی کتب خانے میں موجود کتابوں کی فہرست ہوتی ہے، اور کتابیات جو ہے وہ یعنی ایسی فہرست ہوتی ہے کہ جس میں مختلف موضوع کی کتابیں جہاں بھی موجود ہوتی ہیں ان کی فہرست وہ شامل کی جاتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک کس کتب خانے میں موجود ہیں، جہاں بھی موجود ہوں گی وہ اس کو اس فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ یعنی کیٹلاگ سے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کسی کتب خانے میں اگر موجود ہے تو
کیٹلاگ کے علاوہ کتابیات سے بھی پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ کتابیات میں بھی کتاب کے حوالے سے یا جو قلمی نسخہ ہے، قلمی کتاب ہے، اس کے بارے میں مختلف معلومات ہوتی ہیں کہ کب لکھی گئی ہے، کہاں لکھی گئی ہے، کس نے لکھی ہے. تو یہ ساری معلومات جو ہیں وہ کیٹلاگ کے بعد کتابیات سے بھی ہمیں مل سکتی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارے پاس بہت سی پرانی کتابوں کی دکانیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو پرانی کتابوں میں بعض اوقات اہم اہم نسخے جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کو اتنی اہمیت عام روٹین میں جن کتابوں کو دی جا رہی ہوتی ہے ان کو نئی کتابوں کے برابر نہیں رکھا جاتا. لیکن بعض اوقات ان پرانی کتابوں کے اندر بہت قیمتی قیمتی کتابیں یا نسخہ جات وہ نکل آتے ہیں. تو ان میں سے ان مراکز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ادارے کتابوں کی فہرستیں شائع کر رہے ہوتے ہیں. ان فہارے سے کتب سے بھی اگر ہم استفادہ کریں تو وہ بات اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی نسخہ جو ہے وہ کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تلاش کرنا ہے نسخے کو. اس مرحلے سے جب ہم گزر جاتے ہیں تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ پھر ہمیں نسخہ جات کو حاصل کرنا ہے. یعنی جتنے نسخے بھی پائے جاتے ہیں ان کو ہم نے حاصل کرنا ہے. یعنی نسخہ جات کا حصول جو ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے. اس کے لیے ہمیں مختلف جگہوں پہ جانا پڑ سکتا ہے، مختلف لوگوں سے رابطے کر سکتے ہیں. جہاں سے بھی ممکن ہوگا جتنے نسخے ممکن ہو سکتے ہیں ممکن حد تک ہم ان نسخوں کو جمع کریں گے. تو ان کو جب جمع کر لیں گے تو پھر ہمارا دراصل جو اہم مرحلہ ہے وہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جب ہمارے پاس نسخے جمع ہو گئے ہیں، جب ہمارے پاس نسخے اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر ہم نے نسخہ جات کی درجہ بندی کر لی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں اہمیت کے حوالے سے کون سا نسخہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اسے کس وجہ سے ہم بنیادی نسخہ بنا سکتے ہیں. یعنی بنیادی نسخہ بنانے کے لیے جب نسخہ جات ہمارے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی درجہ بندی کرتے ہیں، ان کو کلاس وائز کر دیتے ہیں، کلاسیفیکیشن کر دیتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی نسخہ ایسا ہے جو مصنف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے تو وہ نسخہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، اور وہی نسخہ ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اسی کو اساسی نسخہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ مصنف کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ایک ہی موضوع پر ایک سے زیادہ نسخے اگر موجود ہیں تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا نسخہ بعد میں لکھا گیا ہے. کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک کتاب ایک دفعہ شائع ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم کسی دوسرے دور کی جب بات کرتے ہیں تو پہلے دور کی کتاب کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. لیکن جو مصنف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہوتا ہے وہ پہلے نسخے کی بجائے جو دوسرا نسخہ ہے یا تیسرا نسخہ ہے، یعنی کہ بعد کا جو نسخہ ہوگا وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. اس لیے کہ وہ مصنف جو ہے اس نے خود بھی اس کو ایک نقاد کی نظر سے دیکھا ہوگا، اس نے خود اس میں کئی ترامیم کی ہوں گی. اگر وہ ترامیم کرنے کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں اس میں سے کم کر دی ہوں گی، کچھ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو کمی یا اضافہ کا ایک سلسلہ ہے وہ پہلے نسخے کی بجائے جب دوسرے نسخے میں یا اس سے بعد کے نسخے میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہمارے لیے سمجھا جائے گا، تو وہ زیادہ اہم ہے. اس لیے اسی کو ہم بنیادی نسخہ کہیں گے. ہاں اگر ایسا نسخہ کوئی نہیں ملتا کہ جو مصنف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یا ایک سے زیادہ نسخے بھی ہمیں مصنف کے ہاتھ کے لکھا ہوا کوئی نسخہ مل ہی نہیں رہا، تو کوئی ایسا نسخہ مل جاتا ہے جو کہ مصنف کے اپنے دستخط اس پر ثبت کیے گئے ہیں. یعنی
لکھا تو کسی نے ہے، ناقل تو کوئی ہے اس کا، کہ کاتب کوئی ہے جس نے بھی اس کو کتابت کیا، لیکن وہ نسخہ مصنف کی اپنی نظر سے گزرا ہے، اس نے اسے پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس پر اس نے اپنے دستخط ثبت کیے ہیں، یا اس پر اس نے اپنی مہر لگائی ہے، تو وہ مہر لگیا ہوا نسخہ یا دستخط شدہ جو اس کا نسخہ ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کوئی ایسا نسخہ بھی نہیں ملتا تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک نسخہ مصنف نے خود لکھا ہے تو اس سے براہ راست کوئی نسخہ نقل کیا گیا ہے۔ یہ مصنف کے اپنے دور میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی مصنف نے اگر خود لکھوایا ہے، یا مصنف کے دور کے فوری بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ یقین سے کہا جا سکے کہ وہ نسخہ جو ہے وہ مصنف کے نسخے سے براہ راست نقل کیا گیا ہے۔ تو وہ نسخہ، یعنی پہلے جتنے نسخے تھے اگر وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں تو پھر یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، اور پھر ہم اسی کو بنیاد بنائیں گے اور یہی ہمارا اساسی نسخہ کہلائے گا۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے، ایسا بھی کوئی نسخہ نہیں مل رہا جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یقین کے ساتھ کہ مصنف کے نسخے سے وہ براہ راست نقل کیا گیا ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسا نسخہ جس پر کسی جید عالم کے دستخط ہوں، یا کسی جید عالم کی مہر جو ہے وہ ثبت کی گئی ہو، تو وہ نسخہ، کیونکہ اگر کوئی اہم عالم موجود ہے اور وہ مصنف کا ہم عصر ہے تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مصنف کا ہم عصر ہونا اور پھر اس کے بعد جید عالم ہونا، یہ دونوں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور پھر اس نے اس کی تصدیق کی ہے تو وہ تصدیق جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی اور اس کو ایک اہم نسخہ سمجھا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی جید عالم بھی نہیں ہے، کسی ایسے مصنف کے عہد کا شخص کوئی اہم بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اہم ادارہ ہو یا کوئی اہم شخصیت ہو، اس کا تعلق بے شک مصنف کے عہد سے نہیں ہے، لیکن علمیت کے حوالے سے اس کی اہمیت جس دور میں ہمارے سامنے ہے مسودہ، اس دور میں یا جو اس شخصیت کا دور تھا اس میں اس کی ایک اہمیت شمار ہوتی رہی ہے، تو پھر ایسا ادارہ یا ایسی شخصیت جس نے اس کو تصدیق کیا ہے، اس نسخے کو اس پہ دستخط کر دیے ہیں یا اس پر اس نے اپنی مہر ثبت کر دی ہے، تو وہ بھی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ یہ یعنی کہ مختلف مدارج ہیں، ان مدارج کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان میں سے کوئی چیز بھی ہمیں نہیں مل رہی، نہ کسی اہم شخصیت کی مہر ثبت ہے، نہ کسی اہم ادارے کے ہیں، نہ اس سے پہلے ہمیں اوریجنل مسودہ یعنی مصنف کے اپنے ہاتھ کا مسودہ ملا تھا، تو پھر ہمارے پاس جتنے مسودے موجود ہیں ہم ان میں مقدم و مؤخر کی بنیاد کو دیکھیں گے، یعنی کون سا نسخہ مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے، کون سا عہد میں پہلے لکھا گیا ہے، کون سا بعد میں، یعنی کہ قدیم عہد کا کون سا ہے اور تاخیر سے لکھا ہوا کون سا ہے۔ تو ایسے میں جب ایک بات پہلے ہوئی تھی کہ مصنف کا لکھا ہوا جو اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے وہ مقدم جو ہے وہ زیادہ اہم نہیں ہوگا بلکہ مؤخر زیادہ اہم ہوگا، لیکن جو عام نسخہ ہے کسی اور نے اسے نقل کیا ہے، مصنف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، تو پھر ہم پہلے عہد کو زیادہ اہمیت دیں گے، یعنی مقدم وہ ہوگا جو قدیم ہوگا، اور مؤخر جو ہے اس کو اہمیت اتنی نہیں دی جائے گی جتنی قدیم عہد کو اہمیت دی جائے گی۔ پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تحریر کرنے والے کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ تحریر کرنے والے جو ہیں وہ مختلف کاتب ہو سکتے ہیں، مختلف خطاط ہو سکتے ہیں، بہت اہم اہم خطاط مختلف ادوار میں رہے ہیں، اور ان میں جو زیادہ اہمیت کا حامل ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے غلطیاں کم کی ہوں، دوسرے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطیاں زیادہ کی ہوں، تو لہٰذا تحریر کرنے والے کی حیثیت جو ہے، یعنی جو کاتب ہے جس نے تحریر کیا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی نسخے جو ہیں وہ نقل کرائے جا رہے ہوتے ہیں، ایک شخص
جو ہے وہ مختلف نسخے تحریر کرا رہا ہے، ایک شخص لکھوا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو زیادہ نسخے اس کے تیار کیے جا رہے ہیں، تو ان میں مختلف لوگ تحریر کر رہے ہوں گے، تو ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی حیثیت کتنی ہے، کیونکہ ان لکھنے والوں میں کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی املا ٹھیک ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے کوئی لفظ کسی انداز سے سنا ہوگا، لکھا کچھ ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی اس قدر اہمیت نہیں ہوگی جس قدر کسی دوسرے لکھنے والے کی ہیں۔ تو ایک ہی دور میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی نشست میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، لیکن اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی جو تحریر کرنے والے، جس کی حیثیت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پھر ہم اس کے بعد زمانی اعتبار سے بھی ایک بات کرتے ہیں کہ ہم جس زمانے کی بات کر رہے ہیں وہ کون سا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں کیا امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں املا کون کون سی ہو سکتی ہے، اس میں تلفظ کون کون سے ہو سکتے ہیں، اس میں رسم الخط کون سا ہو سکتا ہے۔ تو زمانے کو دیکھتے ہوئے ہم اس تحریر کے امکان کو مد نظر رکھیں گے، تو زمانی اور امکانی اعتبار سے فیصلہ کرنا جو ہوگا وہ ہمارے لیے پھر زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہم نے دیکھی ہیں، ان میں سے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ کون سا نسخہ مصنف کی منشا کے قریب ہے، یعنی منشا مصنف کو سامنے رکھا جائے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مصنف کیا کہنا چاہ رہا تھا، مصنف نے جو کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، کیا جس مسودے کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں، جس مسودے کو ہم اساسی نسخہ کہہ رہے ہیں، کیا وہ نسخہ اس قسم کا ہے کہ جو مصنف کی منشا کے قریب ہے۔ تو یعنی کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں سب سے آخری مرحلہ جو ہے وہ مصنف کی منشا کو دیکھیں گے، اور خاص طور پر مصنف کی منشا کو دیکھتے ہوئے ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ کون سا نسخہ ایسا ہے جو اغلاط سے دوسرے نسخوں کی نسبت پاک ہے، یعنی اگر غلطیاں ہیں بھی تو کم سے کم غلطیاں کس میں ہیں، تو جس نسخے میں سب سے کم غلطیاں ہوں گی، جو غلطیوں سے مبرہ ہونے کے قریب ہوگا، تو اس نسخے کو ہم اساسی نسخہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو گویا یہ اساسی نسخہ اس قسم کا یعنی ہوتا ہے کہ اس میں ہم مختلف مراحل کو دیکھتے ہوئے، مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے کہ کس نسخے کو ہم بنیاد بنائیں اور کس نسخے کو بنیاد بنا کر ہم تدوین کا کام اپنا مکمل کریں۔